بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت مصطفی اطاعت خداوندی ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو بھی کہو خلیفۃ الرسول، ان کو خلیفۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آئیے یہ سوال بھی میں آپ کو قرآن سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے اعتراض کرنے والوں سے پوچھو کہ خلیفۃ الرسول ہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ ارے کیوں بھول گئے ہو کہ ہجرت کی رات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جات ہے، حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ ہے، باہر کافروں کی گھات ہے، بڑی مشکل میں معاملات ہیں، لیکن ایسے حالات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کس کے بستر پر؟ فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھنا، اور جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان لوگوں کو واپس کر کے پھر تم بھی چلے آنا۔ امانت واپس کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں دامن امانت پر داغ نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی تو ہماری امانتیں لے کر چلے گئے تو قربان جاؤں۔ موت کے اس خطرناک بستر پر کافروں کے حملے کی جد میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انتہائی آرام کی نیند سو گیا، اور ایسی چین و سکون کی نیند مجھے پوری زندگی میں نہیں آئی۔ دیکھیے اگر وہ پولیس والے ہمارا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہفتے تک نیند نہیں آتی، تو ادھر 40 جان کے دشمن موجود ہیں اور ان کی 70 آنکھیں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن علی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو جواب آیا کہ میری جان کی امان کی گارنٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے کہ صبح اٹھنا اور امانتیں لوگوں کو واپس کرنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات جو کچھ بھی ہو، لیکن مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبح کی اٹھنے کی گارنٹی دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر ایسے ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، باہر کافروں کی جماعت موجود ہے، تو ایسے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریاں لی اور چڑھ کر کافروں کی طرف پھینک دیں، کسی کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام و سکون کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان سے گزر گئے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کنکری ماری تو تاریخ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری۔ مشاہدہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری، حالات کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری، ثبوت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری، روایت کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری، لیکن رحمان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں ماری آپ نے کنکری جب ماری آپ نے، بلکہ اللہ نے ماری۔ دیکھو تو ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھینکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں ماری آپ نے کنکری جب آپ نے، بلکہ اللہ نے ماری۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا کہا کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے کو اللہ نے اپنا مارنا کہا کہ نہیں؟ ارے پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینکتا ہے اللہ کا، پھینکنا ہے اللہ کا۔ ذرا سوچو تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟
ایک اور آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ کیا مطلب اس کا؟ بھائی مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو مطیع الرسول ہے وہی تو مطیع اللہ ہے۔ اب بتاؤ کہ مطیع الرسول کو اللہ نے مطیع اللہ کہا کہ نہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس غالب قریب کی بنیاد پر مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا جا رہا ہے، اسی غایت قرب کی بنیاد پر خلیفۃ الرسول کو خلیفۃ اللہ کہا جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفتن